آج کا جمعۃ المبارک کا بیان گزشتہ ابھی 2 دن پہلے پاکستان کی آبادی کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان میں تقریباً 30 سال سے 40 سال تک کی جو خواتین ہیں نکاح اور نکاح کی مشکلات کی وجہ سے نکاح نہیں کر پا رہی، اور 27% نوجوان ایسے جن کے نکاح نہیں ہوا ہے۔ یعنی آبادی بتائی جا رہی تھی کہ اتنے % لوگ ایسے ہیں، اتنے % ایسے ہیں اور اتنے % ایسے ہیں، اور اس کی پھر وجوہات بھی بتائیں کہ کیوں ایسا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک میں شاذ و نادر کوئی ہوتا تھا، کوئی خاتون یا کوئی مرد کہ جو نکاح کے بغیر ہو، اور اس کی برکت کیا تھی کہ معاشرے کے اندر حیا، ایمان یہ بہت زیادہ تھا۔ تو آج کے جمعۃ المبارک کا جو بیان ہے نکاح کے اور فضائل اور نکاح کے ضروری مسائل، اور نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں اور صحابہ کے دور مبارک میں نکاح جیسے عمل کو کیسے وہ اپنی زندگی میں بطور پریکٹیکل وہ لاتے تھے، کس طرح ادا کرتے تھے، اور اس کو کیسا سمجھتے تھے، جس کو آج ہم نے بہت بڑا پہاڑ سمجھا ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر برائیاں بہت پھیل رہی ہیں۔ تو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ان لوگوں کی نکاح کر دو کہ جو شادی شدہ نہیں ہیں، اور سورہ نساء میں کیا فرمایا؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تمہیں جو پسند ہے خاتون تو کیا ہے نکاح کرو اس کے ساتھ، 2 3 4 اور اگر عدل کا ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر پاؤ گے فواحدہ، تو پھر ایک ہی کرو۔ تو نکاح ایک ایسی سنت ہے اور ایسی عبادت ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں نکاح کے مختلف درجے بیان کیے۔ فرمایا کچھ حالتوں میں نکاح کرنا فرض ہوتا ہے، کسی حالت میں نکاح کرنا سنت ہے، کسی حالت میں مستحب ہے، اور کسی حالت میں نکاح کرنا بھی حرام ہے۔ عجیب بات ہے، لیکن فرمایا فضیلت اسی کی ہے جو نبی علیہ السلام نے بتایا، سنت نکاح۔ سنت سے مراد یہ ہے کہ کیفیت ہوتی ہے بندے پر۔ اگر کسی شخص کے گمراہ ہونے کا ڈر ہو، برائی میں لگنے کا ڈر ہو، تو ایسے شخص کا اس کو گناہ سے بچانے کا طریقہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا معشر الانصار، یا معشر الشباب، اے نوجوان کی جماعت، تمہیں میں حکم دیتا ہوں کہ تم نکاح کرو، تم نکاح کرو۔ فَلْيَتَزَوَّجْ، نکاح کرو، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، کہ نکاح کرنے سے انسان کو 2 فائدے ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، انسان کی نظر پاک ہوتی ہے، نکاح کرنے سے نظر پاک، اور وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، انسان اپنے آپ کو بے حیائی سے بچا لیتا ہے، یعنی خلاف شرع عمل سے اور گناہ سے اور شہوت والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور جو شخص استطاعت نہیں رکھ سکتا۔ اب استطاعت کا معنی کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مہندی، ڈھولکیاں اور مہندیوں سے لے کر، مایوں سے لے کر اور جناب ولیمے تک کی ساری رسومات کا ادا کرنا استطاعت کہلاتا ہے۔ حضور کے زمانے مبارک میں ایسا نہیں تھا۔ استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی۔ اب سنیے، یہ زمانے نبوت ہے، کاش اللہ کرے ہمارا مزاج بن جائے، ہمارا مزاج نبی علیہ السلام کے کہنے کے مطابق بن جائے تو یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، ہم نے خود بڑا مشکل بنایا ہوا ہے۔ استطاعت کا مطلب کیا ہے؟ نکاح کی استطاعت رکھنا۔ کیا جناب بڑے 500 1000 بندے کو بلانے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کرنا، یہ استطاعت ہے؟ یا جناب ڈول کی تھاپ پر سب کچھ کرنا ہے اور پروگرام کرنا ہے، اور جناب مہندیوں پر ہی 10 لاکھ روپے لگا دینا، کیا اس کا نام استطاعت ہے؟ نہیں۔ نبی علیہ السلام کی خدمت مقدسہ میں ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں، خود اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کیا۔
نبی علیہ السلام نے اس کے قدم سے لے کر، حضور پہلے نظر نہیں اٹھائی نبی علیہ السلام نے، جب اس نے کہا نا نکاح آپ میرے ساتھ کر لیں، تو حضور نے اس کی پاؤں سے نظر اس کے چہرے تک ایک نظر دیکھا. اب یہ شرعی مسئلہ سمجھانا تھا کہ نکاح جس سے کرنا چاہتے ہو اس کو نکاح سے پہلے دیکھنا یہ بالکل جائز ہے، ایک نظر دیکھنا تاکہ بعد میں مسئلہ نہ بنے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا تو چہرہ مبارک پھیر لیا. قریب ہی ایک حبشی النسل ایک صحابی تھے، حضرت بلال نہیں تھے، کوئی اور تھے، لیکن وہ بھی حبشی النسل تھے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں کرنا چاہتے نکاح تو میرا ہی کر دیں نکاح اس کے ساتھ. حضور نے فرمایا کہ بھائی اگر نکاح کرنا ہے تو ٹھیک ہے، تو بیوی کا جو حق مہر ہوتا ہے وہ لے آ، تو کم از کم یہ ہے کہ سونے کی انگوٹھی تو لاؤ. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غریب ہوں، پیسہ کوئی نہیں ہے میرے پاس، تو آپ میرا نکاح پڑھا دے ایسے. فرمایا چلو چاندی کی انگوٹھی لے آؤ، چلو چاندی کی انگوٹھی لے آؤ، ایجاب و قبول کرانا نکاح ہو جائے گا. عرض کیا یا رسول اللہ چاندی کی بھی نہیں ہے. فرمایا چل ایسا کر گھر جا کے دیکھ، لوہے کی انگوٹھی لے آ. گھر گئے نہیں انگوٹھی ملی، لوہے کی بھی آ گئے. نبی علیہ السلام فرمایا جب تمہارے پاس نہ چاندی کی، نہ سونے کی، نہ چاندی کی، نہ لوہے کی انگوٹھی، تو بیوی کو نشانی کے طور پر، حق مہر کے طور پر کیا دو گے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک چادر ہے، آدھی اس کو دے دوں گا، آدھی خود رکھ لوں گا. حضور نے فرمایا چادر پر تو نکاح نہیں ہوتا. تو تھوڑی دیر بیٹھے رہے وہ. اب وہ خاتون بھی بیٹھی انتظار کری کہ شاید نبی علیہ السلام خود مجھے خود قبول کر لیں. اچھا وہ عورت اپنے چانس میں تھی کہ حضور اپنی زوجیت میں مجھے کر لیں گے، یہ صحابی اپنے چانس میں تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر بعد کہا بھئی ایسا کر، بتاؤ تجھے قرآن آتا ہے؟ کہا جی بالکل قرآن آتا ہے. 20 کے قریب قرآن مجید کی جو بڑی بڑی صورتیں ہیں اس میں سے جگہ جگہ سے اس نے سنایا قرآن، بڑی بڑی صورتیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سنا، فرمایا جاؤ تمہارا میں نے نکاح اس کے ساتھ قرآن مجید کی آیتوں کے ثواب کے اوپر کر دیا، لیکن یہ تمہارے ساتھ خاص ہے، امت کے لیے نہیں ہے. اصل میں حضور بتانا چاہ رہے ہیں کہ نکاح بہت آسان کام ہے جس کو ہم نے بڑا مشکل بنا لیا ہوا ہے. 2 کروڑ کے قریب خواتین طلاق یافتہ یا 30 سال سے اوپر کی بیٹھی ہیں صرف اسی مسئلے میں کہ جہیز نہیں بنا پا رہے ہو، غریبی ہے، تنگی ہے، اور جناب بیٹھے ہوئے ہیں. اور صاحب بہادر جو بھی رشتہ بھیجتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب جہیز نال لے کے آنا ہے، جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہ آپ کی شاید یہ اس شہری علاقوں میں تو شاید نہیں ہے ایسا، لیکن آپ یہ بارڈر ایریا میں یہ جو گاؤں دیہات ہے، برگی ڈیارا واگا والی سائڈ پہ چلے جائیں نا، یہاں تو ایک عجیب قسم کی یہ نحوست ہے یہ جہیز والی. جب تک ٹرک بھر کے جہیز نہیں آیا وہ کہتے انہوں نے تی انجی دیتی. بھائی دی بیٹی جس نے دے دی ہے نا، تو سب سے بڑا پوری زندگی کا سرمایہ ایک بیٹی ہوتا ہے. جس نے بیٹی دے دی تو اس کے بعد کیا چیز رہ گئی ہے؟ تو جس نے بیٹی دی ہے اور جس نے لی ہے، لینے والے کو تو احسان مند ہونا چاہیے کہ جس نے دی ہے، لیکن لوگ نہیں سمجھتے. کہتے جناب اس کو نوکرانی بنا کے رکھو، اس کو اپنے دبا کے رکھو، اس پر سختی کر کے رکھو. تو انسان ہے نا، جب زندگی ایام گردش، جب زندگی گزرتی ہے ایام گردش آتے ہیں، جب کل کو وہی ٹائم اپنے پر آتا ہے، اپنی بیٹی پر آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے تو بڑا ظلم کیا. بھائی تم کسی کی بیٹی پر ظلم نہ کرتے آج تیری بیٹی کے ساتھ نہ ہوتا. آج خود کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھو تو تمہاری بیٹیوں کو بھی دوسری بیٹی سمجھیں گے. یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا اپنا کیا دھرا ہی زندگی میں اس کے سامنے آتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے گئے طرز پر کریں. حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تب اتنا بڑا نہیں تھا. آج غالباً جتنی مسجد نبوی ہے یہ سے تھوڑا سا بڑا مدینہ منورہ اتنا سا شہر ہوتا تھا. اتنے سے شہر کے اندر جو کہ کوئی 1.5-2 کلومیٹر کے ایریے پر ہے، 1.5 سے 2 کلومیٹر کے ایریے پر اتنا سا مدینہ شہر کے اندر جابر بن عبداللہ انصاری حضور کے پیچھے 5 نمازیں پڑھ رہے. نکاح کیا تو نبی علیہ السلام کو نکاح کرنے کے بعد بتایا، حضور کو نکاح کرنے کے بعد بتایا. عرض کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیے. ہماری جیسا ہو وہ تو تے سانو بلایا ہی نہیں. بھائی نکاح کے لیے بلانا ضروری نہیں ہے.
2 گواہی نکاح کے لیے کافی ہوتے ہیں. یہ ہم نے ڈیر لگایا جناب 200 بندہ تو بلا لیں تے 500 بندہ اسی بلا لیں گے. یہ اسی چیز نے نکاح جیسے بابرکت عمل کو مشکل کر دیا امت کے لیے. اور آج کے دور میں نکاح کرنا ایک مشکل اور زنا کرنا سب سے آسان کام ہے. معاشرے کے اندر برائی کیوں بڑھ رہی ہے؟ یونیورسٹیز کے اندر اپنے دیکھیں نا, کالجز کے اندر دیکھیں نا, اپنے معاشرے کے اندر ذرا نظر دوڑائیں. 30 سال ہو گئے بچوں کی عمریں اور ماں باپ نکاح کرنے کو تیار نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کوئی نبی ہیں؟ یہ کوئی حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے سیداً و حصورا و نبیّا؟ یہ جو حضرت یحییٰ کے لیے اللہ نے بولا ہے کہ وہ عورتوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے تھے, یہ تو ان کی خوبی تھی, وہ نبی تھے. اور بھائی آج کی نوجوان نسل, آپ بڑا مشکل کام ہے کہ اتنی عمر ہو جائے اولاد کی اور وہ اپنے آپ کو زنا سے بچا لے. جس طرح جسم کی کھانے پینے کی خواہشات ہے تو تیسری خواہش انسان کی خواہشات نفسانی ہیں. وہ اگر آپ پورے نہیں کرتے اور اولاد گناہ کی طرف جاتی ہے, برائی کی طرف جاتی ہے, اور اس کا گناہ سارا ماں باپ کے اوپر ہے. ماں باپ اگر نہیں کرتے تو گناہ ماں باپ کے اوپر ہے. ابھی کل ہی ہمارے ایک دوست ہمارے ساتھ مدرسے پڑھتے تھے, تو پوچھا ان سے جناب نکاح شکا ہو گیا؟ کہا جی باپ میرا جو ہے وہ نکاح نہیں کرتا. میرا عالم دین ہے, جامعہ نعیمیہ سے فراغت ہوئی ان کی, ہمارے ساتھ 2 سال پڑھا. کہہ رہے باپ نکاح نہیں کرتا. کہتے جب تک بیٹا اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو جاؤ گے نکاح نہیں کرنا. تو حضور کیا فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام کہ تمہارے بچے جب نکاح کے قابل ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دو. تو مجھے یہ بتائے 35 سال بچوں کی عمریں کر کے پھر آپ سوچتے اچھا یار ان کے نکاح کرتے ہیں. عمر تو گزر گئی, عمر تو تھی یہ 18 سے لے کر 25 سال کے درمیان کی, اس وقت میں نہیں کیا. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں آئے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا. کیا کر لیا؟ نکاح کر لیا. حضور نے فرمایا بہت مبارک ہو. کس کے ساتھ کیا ہے؟ کنواری ہے یا طلاق یافتہ؟ کیونکہ اس زمانے میں جو صحابہ جاتے تھے جنگوں پہ, ان کی بیویاں جو شہید ہو جاتے تھے تو ان کی بیویاں پھر دوسرا نکاح کرتی تھی. تو حضور اکثر پوچھا کرتے تھے. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک طلاق یا بیوہ خاتون سے جو کہ جوان تھی ان سے نکاح کر لی. تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ بیوہ سے کیوں کیا؟ کیا وجہ تھی؟ یعنی وجہ پوچھی, یہ منع نہیں کیا, لیکن فرمایا بہتر تھا کہ تم کسی نوجوان سے اپنی ہم عمر سے نکاح کرتے. عرض یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نا 8 بہنیں ہیں اور سب چھوٹی چھوٹی ہیں, والدہ بھی نہیں ہیں, باپ بھی جنگ احد کے اندر شہید ہو گیا میرا. اب گھر میں کوئی تھا نہیں ان کی دیکھ بھال کا. اگر کوئی نوجوان لڑکی سے کرتا تو پھر میری چھوٹی چھوٹی بہنوں کا خیال کوئی نہ رکھ پاتا. وہ بھی جوان لڑکی ہوتی, میری بہنیں بھی چھوٹی چھوٹی تھی. میں نے اس لیے بیوہ خاتون سے کہ وہ تجربہ کار ہے, اس کے بچے بھی ہیں, اس کو پتہ ہے کہ بچوں کی پرورش کیسے کی جاتی ہے. تو میں نے اپنی بہنوں کی خاطر اپنی خواہشات نفسانی کو چھوڑا اور بیوہ کے ساتھ نکاح کیا. تو حضور نے فرمایا کہ بہت اچھا کام کیا یہ. اب دیکھیں پھر حضور نے پوچھا بھائی ولیمہ کر لیا حضرت جابر سے. تو نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ ابھی تک ولیمہ نہیں کیا میں نے. فرمایا ولیمہ کرو, چاہے تم ایک سیری پکا کر 2 بندوں کو کھلا دو, ولیمہ لازمی کرو. دیکھو یار کتنا آسان کام ہے. ہم نے اس کو کتنا مشکل اور برڈن بنایا ہوا ہے کہ جب تک پوری برادری کو نہیں بلائیں گے پتہ ہی نہیں چلنا جناب نکاح کا. حضور علیہ السلام کا اپنا عمل مبارک, تھوڑا سا بس دل کو سمجھانے والی بات ہے, تھوڑا سا جرأت مند بننے والی بات ہے کہ بھائی میری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلا سکوں اور اتنی برادری کو بلا سکوں. میں چند بندوں کو بلا کر نکاح کر لوں گا اپنی بیٹے کا یا بیٹی کا, تو بس میرے لیے یہی کافی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ طریقہ طرز بتایا. اور جس حالت, امام غزالی فرماتے جس حالت میں انسان پر اس کی خواہشات کا غلبہ ہو اس حالت میں نکاح کرنا اس پہ فرض ہے. نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تھی تو حج پہ تشریف لائے. تو جو عراق کے لوگ تھے ان کو حضرت عبداللہ بن مسعود کا پتہ تھا, کیونکہ زیادہ عراق کے لوگ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے. اب وہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود سے پڑھنے کے لیے آتے تھے کوفہ کے اندر.
تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے تشریف لائے تو لوگوں نے بتایا، عراق کے لوگوں نے، کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی انتقال کر گئی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے عذرو مزاح کیا، کہا یا عبداللہ ہم آپ کی ایک نوجوان لڑکی کے ساتھ نکاح کر دیں گے۔ عبداللہ بن مسعود کے بال سفید ہو گئے تھے داڑھی کے، تو ویسے مذاق کے طور پر کہ نوجوان لڑکی سے تمہارا نکاح کرتے ہیں، تمہاری بیوی فوت ہو گئی۔ تو انہوں نے کیا جملہ کہا، میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی دل پاک ہونا چاہیے، تو میں کہا جی ان لوگوں سے بڑا کسی کا دل پاک نہیں تھا، کہ جی دل اندروں پاک ہونا چاہیے۔ وہ اندر کیا، جب ظاہر پاک نہیں ہے تو اندر کیا پاک ہوگا؟ شریعت ظاہر دیکھتی ہے، شریعت ظاہری حکم دیکھتی ہے، یہ اندر والا تو اللہ کو پتہ ہے، وہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی کسی کو بتائے جی میرا اندر ٹھیک ہے۔ بھائی بعض خواتین نا کو جی پردہ کر لو، تھوڑا سا جسم کو اپنا ڈھانک کے رکھو، نہیں مولوی صاحب دل کا پردہ ہوتا ہے، دل کا پردہ۔ اگر دل کا پردہ ہے تو بتائیں صحابہ سے بڑے دل کے پاک لوگ کوئی تھے؟ لیکن سیدہ فاطمہ کبھی بھی ان کے سامنے نہیں آئی۔ سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کس کا دل پاک ہے جی؟ وہ بھی کہہ سکتے ہیں دل کا پردہ ہوتا ہے، میرا دل پاک ہے، لیکن شریعت ظاہراً دیکھتی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کیا بات کہی، کمال ہے بھائی، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ آپ کیا سمجھتے ہو کہ میری بیوی فوت ہو گئی تو میں ایسے پوری زندگی گزاروں گا؟ فرمایا کہ میری بیوی فوت ہوئی تو چند ایام کے بعد ہی میں نے دوسرا نکاح کر لیا، چند ایام کے بعد دوسرا نکاح کیا۔ ہمارے جیسا بندہ ہو نا تنگ نظر، ہم تنگ نظر لوگ ہیں، ہم دین کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اللہ رسول کے کہنے کے مطابق۔ اب آپ کے سامنے کوئی بزرگ، کوئی پیر، کوئی عالم دین ایسا کرے کہ جس کی بیوی کو فوت ہوئے ابھی 3 دن گزرے ہوں اور چوتھا دن ہی وہ نکاح کر لے، تو کیا ہوگا؟ ہم کہیں گے یار مولوی صاحب کچھ شرم تو کرو، پیر صاحب کچھ شرم تو کرو، ہیں جی؟ یا کوئی سفید ریش آدمی ہو نکاح کی بات کرے۔ وہ پچھلے دنوں ہی مولانا الیاس قادری صاحب کے ایک مرید نے کھڑے ہو کر 70 سال ایج تھی اس کی، کہا جی میں نکاح کی بات کرتا ہوں تو میرے بچے مجھ پہ ہنستے ہیں، میری 70 سال عمر ہے، اب میری خواہش ہے کہ میں نکاح کروں۔ تو کہتے ہیں بالکل یہ شریعت کا حق ہے۔ وہ تھوڑے سے ہنسے تو ضرور، لیکن انہوں نے کہا یہ عام لوگوں کی بات میں یہ ہنسنے والی بات ہے، لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں یہ بڑی سنجیدہ بات ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا 3 دن کے بعد میں نے، چوتھا دن نہیں گزرا میں نے نکاح کر لیا تھا۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت کی، آپ نے فرمایا یہ وجہ نہیں ہے کہ میرے خواہشات نفسانی کو بہت زیادہ ہیں، لیکن فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے نکلے، گھر سے، اور گھر سے نکلنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر واپس تشریف لے گئے، اور واپس تشریف لے کے گئے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں۔ تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پھر تشریف لائے نماز کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک جو زلفوں کے بال تھے وہ ابھی گیلے گیلے تھے، غسل کیا ہوا۔ اب دین کا مسئلہ ہے نا بھائی، دین کی بات کھل کر ہی سمجھ آتی ہے، ویسے کہیں گے تو کہیں گے یار مولوی صاحب پتہ نہیں کیا باتیں شروع کر دی ہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور بال مبارک گیلے، جسم گیلا ہے، اور نماز کے لیے آ گئے۔ اس کے بعد فرمایا میرے صحابہ جب تمہاری نظر کسی غیر محرم پر پڑے تو فرمایا فوراً اپنے گھر میں رجوع کرو۔ کیوں؟ کیونکہ فرمایا اللہ پاک نے مرد کے لیے اس کی اپنی بیوی کے علاوہ دوسری خواتین کو دیکھنا حرام قرار دیا ہوا ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو حضور علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم کی ہے یہ چیز کو۔ اب مجھے بتائیں نا، جس بندے کا نکاح ہوا نہیں وہ کیا کرے گا؟ اس کا بھی حل حضور نے بتایا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ۔ اگر تم نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، بیوی کا حق مہر یہ اگر دینے کا کوئی اندر استطاعت رکھتا ہے اور ولیمے میں 2 بندوں کو کھانے کی استطاعت رکھتا ہے،
ایسے بندے پر نکاح کرنا، اور اگر اس پر غلبہ بھی ہے اپنی خواہشات کا تو اس پر نکاح کرنا فرض ہے، نہیں کرے گا گناہ گار ہوگا۔ لیکن ہم نے بڑا مشکل بنایا ہوا ہے۔ کوشش کریں اپنے معاشرے کے ان رسوم و رواج کو کنٹرول کریں۔ اس کے لیے میں کہتا ہوں بندوں کو تھوڑا بہت بندہ بننا پڑے گا، تھوڑا سا ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ شادیوں کے جو معاملات زیادہ ہوتے ہیں زنانیوں کے ہاتھوں میں۔ اگر لڑکا کوئی کہے کہ جناب میں نے دین کے مطابق نکاح کرنا ہے تو لڑکی والے نہیں مانتے، لڑکی والے تھوڑے سے دیندار ہوں گے تو لڑکے والے نہیں مانیں گے، وہ کہتی ہمارے ایک دفعہ ہی زندگی میں شادی ہونی ہے تو اپنی فل جناب جو جی میں آئے اس کو حلال و حرام یعنی سوائے ایجاب و قبول اور خطبہ نکاح کے بقایا ساری رسومات غیر شرعی کرنی ہے ساری۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں وہ رسومات بتائی بھی ہیں۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب حضور کا نکاح ہوا ہے نا تو نبی علیہ السلام نے حضرت صحابہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ خرچہ نبی علیہ السلام نے حضرت زینب کے نکاح پہ کیا۔ اب خود اندازہ لگائیں زیادہ اتنا ہے تو تھوڑا کتنا ہوگا بھائی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے کل 11 نکاح کیے۔ کتنے کیے جی؟ بھائی نبی علیہ السلام کی جو سیرت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ نے کہا تمہارے لیے نمونہ ہے، یہ نہیں کہا تھا کہ کافروں کے لیے۔ کس کے لیے کہا تھا؟ مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ بہترین، اس کو زندگی میں لائیں۔ سب سے زیادہ خرچہ ہوا حضرت ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں۔ اب کیا کتنا بڑا خرچہ ہے جی، دیکھیے صحابہ آتے تھے، نبی علیہ السلام اونٹنی کا دودھ پیالے میں اور 2 کھجوریں سب کو کھلائیں بطور ولیمہ۔ اب مجھے بتائیں نا ذرا یار، اب صحابہ آتے گئے 10 20 کی ٹولیوں میں اور وہ دودھ پیتے گئے، کھجور کھاتے گئے اور چلتے گئے۔ جتنے بھی موجود تھے مسجد میں سب کو بلا لیا اور مسجد میں نکاح ہوا، اور نبی علیہ السلام نے ان کے لیے حجرہ پہلے تیار کر لیا تھا۔ حجرہ کیا، ایک کمرے کا بندوبست کیا اور ساتھ تھوڑا سا اس کے اندر حجرہ تھا، حجرہ بولتے ہیں بیٹھک کو، یعنی کمرے سے باہر والا حصہ، اتنا حصہ تیار کیا اور نکاح ہو گیا، اور مختصر اور سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ اور صحابہ کہتے ہیں سب سے زیادہ خرچہ اس شادی میں ہوا ہے۔ تسی اندازہ لاؤ جی، زیادہ اتنا ہے تو تھوڑا کتنا ہوگا۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا بہترین نکاح وہ نکاح ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو۔ اب لوگ تو پھر سوال تو مولویوں پہ بھی کریں گے نا، مولوی صاحب پھر آپ اپنی نکاح کی فیس بھی کم کریں۔ تو میں کہتا ہوں بھائی بالکل، جو سادگی کے ساتھ نکاح کرائے گا میں اس کا نکاح فری پڑھا دوں گا۔ اور بتا کرے تو صحیح نا بھائی، کوئی ہمت تو ہمارے سنت کے مطابق کرے، ایجاب و قبول ہی ہے نا، خطبہ ہی پڑھنا ہے، میں فی سبیل اللہ آؤں گا بلکہ میں خدمت کر کے جاؤں گا۔ اور بتاؤ کو کرے بھائی، کو مرد بنے، آگے بڑھے، سادگی کے ساتھ مسجد میں نکاح ہو، دعائے خیر ہو، اور جناب چپ چپیتے آئے اور لڑکی لے کے چلا جائے ماں باپ کے ساتھ، بس ٹھیک ہے، میں مفت میں پڑھانے کو تیار ہوں، 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا۔ لیکن جب تم بھائی 12 10 لاکھ روپے لگاؤ گے اور مولوی صاحب کو 5 6 ہزار روپے دیتے ہوئے تمہیں تکلیف ہوگی، پھر تو ہم کہیں گے بھائی تو 5 نہیں تو 10 دے۔ مسئلہ سمجھ آئے گا؟ تو میں پہلے اپنے آپ کو رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی میں پہلے حاضر، میں قربانی دینے کو تیار ہوں، آپ بھی قربانی دینا، حضور کی سنت کے مطابق نکاح کریں۔ تو فرمایا بہترین نکاح آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا وہ نکاح ہے جس میں خرچہ سب سے کم ہو، سب سے کم ہو۔ نبی علیہ السلام کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن عقیل، حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی تھے، یہ جنگ موتا کے اندر شہید ہو گئے۔ ان کی بیوی ہیں اسما بنت امیس، اسما بنت امیس بیوہ ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کی زندگی مبارک میں حضرت صدیق اکبر نے ان کی عدت کے بعد نکاح کا پیغام بھیجا۔ دوسرا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت صدیق اکبر کے ساتھ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ صدیق اکبر نے نکاح کر لیا، 2 ڈھائی سال حضور کے زندگی میں بھی اور پھر اس کے بعد بھی 2 سال صدیق اکبر کی زندگی میں اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے نکاح میں رہے۔ حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا، اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت سیدنا علی کے ساتھ ہوا، جو رشتے میں کیا لگتے تھے اسما رضی اللہ تعالیٰ کے؟ دیور۔ حضرت علی رشتے میں ان کے دیور تھے، ان کے ساتھ نکاح ہوا اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
پھر حضرت ابو بکر صدیق کے جو حضرت ابو بکر نے جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے بچے پالے، کیونکہ وہ حضرت جعفر کی اولاد تھی ان کے بدن سے، ان کا نکاح جب صدیق اکبر نے ان کے بچے پالے، صدیق اکبر کا ایک بیٹا ہوا، ان کا نام محمد بن ابی بکر صدیق۔ ان کا نکاح جب حضرت علی کے ساتھ ہوا، وہ جو بیٹا تھا صدیق اکبر کا وہ حضرت علی نے پالا۔ حضرت علی نے سے کسی نے پوچھا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ فرمایا یہ میرا بھی بیٹا ہے اور ابو بکر کا بھی بیٹا ہے۔ اب ایک خاتون کا تیسرا نکاح، یہ معاشرہ آج اجازت دیتا ہے؟ مجھے بتائیں ذرا۔ آج تو لوگ عجیب عجیب نکاح کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ وہ ایک مولوی صاحب نے نا دوسرا نکاح کیا، تو بڑے بڑے دیندار قسم کے لوگ، داڑیاں رکھی ہیں، بڑے بڑے صوفی لوگ، کیونکہ دین کا پتہ نہیں ہے نا، ہم فوراً فتویٰ ٹھوک دیتے۔ کوئی زنا کرے اور اپنے ساتھ غیر محرم عورت کو بٹھا کر لے کے جائے وہ تو ہمیں منظور ہے، ہم کہتے ہیں کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے، لوگ کرتے ہیں۔ لیکن کوئی دوسری بیوی بٹھا کر لے کے جائے تو لوگ کہتے ہیں اے مولویاں نو جناب آخر آئی ہے جناب، ایک اور نکاح کر لیے، دوسرا نکاح کیا تو بڑے بڑے دیندار لوگ، ان کو تو شرم ہی نہیں آتی، بچے جوان ہیں، ایک اور نکاح کر لیے۔ تو میں نے ان سے کہا صوفی صاحب اگر یہ کوئی غلط کاری کرتے، کسی غیر محرم عورت کو ساتھ بٹھا کر لے کے جاتے اور پیسے دے کر یہ برائی کرتے تو قبول تھا آپ کو؟ نہیں وہ بھی غلط ہے۔ تو میں نے کہا وہ غلطی بڑی ہے، یہ غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ تو حضور نے فرمایا ثواب ہے۔ ایک بیوہ کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا۔ اب وہ کون ہے مولوی صاحب؟ وہی جو جناب رمضان میں یہاں جمعہ پڑھاتے رہے، دوسرا انہوں نے نکاح فرمایا۔ تو پیچھے بڑے بڑے دیندار قسم کے لوگ باتیں کرنی شروع کر دی۔ تو یہ معاشرہ دین کے مطابق کسی پر فتویٰ نہیں لگاتا، اپنی خواہش چل کیا رہا ہے جناب، معاشرہ اجازت نہیں دیتا ہو بھائی معاشرے کو مارو گولی، اللہ رسول اجازت دے رہا ہے تو مجھے کسی معاشرے سے فتویٰ لینے کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا نکاح کو عام کریں۔ اب 27% جو نوجوان ہیں جن کے ماں باپ ان کا نکاح نہیں کر رہے، مجھے بتائیں وہ بچے وہ برائی کی طرف منہ نہیں ماریں گے تو کیا کریں گے؟ کس کی طرف جائیں گے؟ وہ کوئی نہ کوئی غلط، وہ ولی اللہ نہیں ہے۔ ولی اللہ بھی ہونا، قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ارشاد الطالبین میں ایک مسئلہ بیان کیا، فرمایا بعض اوقات کتب کے درجے کا ولی ہونا، کتب اولیاء میں بلند مقام ہے، فرمایا کتب درجے کا ولی بھی اس سے بھی بعض اوقات یہ زنا صادر ہو سکتا ہے اگر وہ نکاح نہ کرے تو۔ کتب اندر بڑا ولی اللہ ہوتا ہے بھائی، وہ نہیں بچ سکتا تو مجھے بتائیں آج کل کے یہ لونڈے لپاڑے کہاں بچ پائیں گے بھائی؟ یہ آج کل کی یہ جو ینگ جنریشن ہے جن کے جناب کالج کے اندر علیحدہ افیئر چل رہے ہیں، یونیورسٹی میں علیحدہ چل رہے ہیں، فیس بک اور ٹویٹر پہ انسٹا پہ علیحدہ چل رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں چکر چل رہے ہیں، تو بھائی وہ سارے بغیر نکاح کے اور بغیر لائسنس کے کام چل رہا ہے۔ اسلام نے اتنا پیارا طریقہ دیا کہ نکاح کریں، انتم لباس لکم، وہ تمہارا لباس ہے، وَلِبَاسُ اللَّهُنَّ، بیوی تمہارا لباس ہے، تم اس کا لباس ہو۔ لباس کیوں کہا بیوی کو؟ کیونکہ نکاح کے بعد اگر کسی کے ساتھ ناجائز تعلق ہو نا، وہ چھپ چھپ کر رہتے ہیں، عیاں نہیں ہوتے۔ لباس وہ ہے جو عیاں ہوتا ہے۔ میاں بیوی جا رہے ہو تو وہ چھپ کے نہیں، سریعام جا رہے ہوتے ہیں سینہ چوڑا کر کے، اور کسی کے ساتھ غلط چکر چل رہا ہو تو وہ منہ چھپائیں گے، کسی پارک میں بھی بیٹھیں گے تو منہ چھپا کو ویکھ نہ لگے کہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس لیے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کریں کہ کم از کم ایک بیوی کا خرچہ تو کم از کم اٹھا سکیں۔ باہر اپنے تعلقات بنانے سے، غلط کام کرنے سے نکاح کرنا بہتر ہے، چاہے پوری برادری کو مت بلاؤ، پوری برادری کو ناراض کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ اللہ رسول کو ناراض کیا جائے۔ تو میں آپ ان بزرگوں سے بھی گزارش ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ خدا را اپنے بچوں کو اس معاملے میں خیال کیجیے، ان کے نکاحوں کے معاملے میں خیال کیجیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب میرے کو آ کے نکاح پڑھاؤ، میں کہہ رہا ہوں بھائی کہیں بھی پڑھا دو لیکن بچوں کو پاک رکھو، ان کی نظر کو پاک رکھو۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس ولی کا نکاح ہوتا ہے اور جو بغیر نکاح کے ہوتے ہیں، جو بغیر نکاح کے ہوتے ہیں، فرمایا ان دونوں میں فرق پتہ کیا ہے؟ فرمایا جن کا نکاح ہوتا ہے وہ لوگ عبادت پورے خشوع اور خضوع سے کر پاتے ہیں، ان کے دل میں شہوات کے وساوس نہیں آتے، اور جو بغیر نکاح کے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ دماغ میں برائی اس کے چلتی رہے گی اور عبادت کی لذت اس کو نہیں مل پائے گی۔ تو نکاح عبادت کی لذت لینے کے لیے بھی ضروری ہے،
خالی نکاح کا ایک ہی مقصد نہیں ہے کہ اپنی خواہشات کو پورا کرنا، بلکہ یہ بندے کو رب کے قریب کرتی ہے۔ بس یہاں پر ایک آخری بات کہہ کے ختم کروں گا، وہ حضرت بشر حافی علیہ رحمہ، انہوں نے پوری زندگی ایسے گزار دی، نکاح نہیں کیا، بڑے ولی اللہ گزرے اور بہت مقام ہے، داتا صاحب نے بھی ان کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں اور پرانے اولیاء نے بھی کیا۔ بشر حافی جیسا بندہ، یہ کمال تھا کہ امام احمد بن حنبل جیسا امام بشر حافی کے پاؤں میں بیٹھتا تھا، قدموں میں۔ اب آپ اندازہ رہے امام احمد بن حنبل کیا مقام ہے بھائی، وہ ان کے قدموں میں بیٹھ رہے، کوئی کمال والی شخصیت ہوگی کہ نہیں بھائی؟ لیکن بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے نکاح کوئی نہیں کیا ہوا تھا، انتقال کر گئے دنیا سے، خواب میں آئے چند دن کے بعد اپنے مرید کی پوچھا، مرید نے حضرت صاحب کیا معاملہ کیا اللہ نے؟ کہا یار اللہ نے بخش دی ہے مجھے، لیکن ایک شکوہ مجھ سے کیا، ایک شکوہ کیا۔ وہ کیا شکوہ؟ کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بشر تیری پوری زندگی میری عبادت میں گزری، بڑی طہارت میں، کوئی غلط کاریوں میں تو ملوث نہیں ہوا، لیکن ایک کام، تو میرے محبوب کی پیاری ادا چھوڑ کے تو میرے پاس آیا۔ وہ کیا تھی؟ کہا تو نے میرے محبوب کی 3 چیزیں حضور کو دنیا میں پسند ہیں۔ کتنی بھائی؟ 3 چیزیں۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، ایک خوشبو، دوسرا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اور تیسرا نکاح۔ یہ 3 چیزیں تو حضور نے فرمایا تمہاری دنیا میں سے۔ اس کا مطلب نبی پاک کی یہ دنیا نبی پاک کی نہیں ہے، حضور کی دنیا دوسری ہے۔ فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، نکاح اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز۔ یہ 3 چیزیں مجھے تمہاری اس دنیا کی پسند ہیں، اور چیزیں حضور کو دنیا کی پسند نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ یہ میرے محبوب کی پیاری ادا چھوڑ کر آ رہے ہو، بس یہ مجھے تم سے شکوہ ہے، کاش کہ تم یہ نہ چھوڑتے۔ الحمدللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے نوجوانوں کو کہ اگر آپ بچانا چاہتے ہو اپنے آپ کو برائی سے تو نکاح کا معمول بنائیں، نکاح کا رواج بنائیں، نہ کہ کوئی برائیوں کی طرف لگیں۔ بلکہ ابھی مجھے، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو باہر جانے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے نا، چلے پاکستان میں تو شکر ہے اللہ کا جیسے تیسے کوئی یہ جو برائی کی رکاوٹ کسی حد تک ہے، کچھ علماء کی محنت ہے، کچھ لوگ ذرا شرم و حیا کرتے ہیں۔ باہر جو نوجوان چلے جاتے ہیں بڑا مشکل ہے اس کے لیے بچنا۔ مجھے ابھی پرسوں کسی نے کینیڈا سے بتایا کہ جناب یہاں پر گناہ اور برائی کرنے کے لیے جیسے OLX پہ ریٹ آتے ہیں نا چیزوں کے، یہاں پر برائی کے لیے باقاعدہ لسٹ ہوتی ہے اور وہ وہاں اس کو بکنگ کی جاتی ہے گناہ کے لیے۔ تو مجھے بتائیں جو نوجوان باہر کمانے کے لیے گیا وہ بچ پائے گا گناہ سے؟ وہ کوئی نبی ہے؟ ولی اللہ بھی ہو سکتا ہے، غلط کاری کر سکتا ہے، نبی تو نہیں کر سکتا، لیکن میں کہتا ہوں وہ نبی نہیں ہے۔ تو اس کا ایک ہی حل ہے، وہ نکاح ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالی ہم سب کو اپنے معاشرے میں برائی کو روکنے کے لیے